أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے بس یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے والے ہیں. اہل ایمان والوں کے ایمان والا ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اہل ایمان قرآن پر بھی یقیناً ایمان لاتے ہیں، جیسے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جیسے رسولوں پر لاتے ہیں، ایسے ہی تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہم سب ایمان لائے الحمدللہ. تو جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے تلاوت کرنا اور پھر تلاوت کا حق ادا کرنا. قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو بالکل واضح سی بات ہے. قرآن کو پڑھنا، سورتوں کو پڑھنا، آیتوں کو پڑھنا، اور اس کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا، اللہ تعالی کے کلام کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا، غور و فکر کر کے پڑھنا، تلاوت کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالی ہم سے ہم کلام ہے، ہم اللہ سے ہم کلام ہیں. ایسی تلاوت کہ آنسو نکل آئے، ایسی تلاوت کہ جسم کا رواں رواں جاگ جائے، ایسی تلاوت کہ ایمان میں اضافہ ہو تلاوت کرنے سے، ایسی تلاوت کہ تلاوت کرتے وقت اللہ کی محبت میں اضافہ ہو. یہ تلاوت کا حق ہے. تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھنا اور بہت ہی اخلاص اور خشوع خضوع سے قرآن پڑھنا. قرآن کریم کی تلاوت اسلام کے بہت ہی بہترین اور مقدس ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہیں ان میں سے بہترین کاموں میں سے ایک قرآن کی تلاوت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے، اس کتاب کی عجیب خوبیاں ہیں، برکات ہیں، ثمرات ہیں، رحمتیں ہیں، انوارات ہیں، نور اور روشنیاں ہیں. جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، ذوق سے پڑھتے ہیں، وہ قرآن کے انوارات سے واقف ہیں. دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب ہم مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لیں. اول تو ہم قرآن کو بس تقریباً ہم نے رمضان المبارک کی کتاب بنایا ہوا ہے. رمضان میں ہی ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. رمضان کے علاوہ تو قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی قرآن کو پڑھتے ہوں. یہ قرآن کریم کی حقیقت یہ ہے کہ بڑی ناقدری ہے جو ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے ہیں. ایک تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تجوید کی کمی ہوتی ہے، الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی. ہم نے
بچپن میں بس کہیں سے تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا ہے وہی آخر تک ہمارا رہتا ہے. کسی اچھے سے قاری حافظ کو سنائیں تو ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آتا قرآن. یہ لمحہ فکری ہے. اول تو قرآن صحیح معنی میں پڑھنا سیکھیں. کسی اچھے سے بہترین مجود قاری حافظ سے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، اور پھر اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، ذوق کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، عقیدت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کو قرآن نے مشغول کر دیا ہو، ایسا وہ قرآن میں لگ جائے، پڑھنے میں، سیکھنے سکھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں، کہ نہ تو اس کو دعاؤں کا وقت ملتا ہے، نہ ہی ذکر و اذکار کا وقت ملتا ہے، قرآن میں لگا ہوا ہے بس ہر وقت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا بھر کے مانگنے والوں سے زیادہ اس کو دیتا ہوں، بغیر مانگے دیتا ہوں، بڑھ کر دیتا ہوں. اللہ کے کلام کی فضیلت ایسے ہے دوسرے کلاموں پر جیسے اللہ کی فضیلت دوسرے مخلوقات پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے مختلف قوموں کے لوگ مختلف چیزوں پر فخر کرتے ہیں. کوئی اپنے خاندان پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنے مال پہ، کوئی اپنی جائیداد پہ، کوئی اپنے دنیاوی کسی اور چیز پہ، حسن و جمال پہ. فرمایا میری امت کے لوگوں کو قرآن پہ فخر کرنا چاہیے. قرآن کو سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں. قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کریں. سمجھ کر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اس وقت امت کی جو زبوں حالی ہے، اس وقت امت کی جو مشکلات ہیں، امت مسلمہ کا زوال ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ پوری دنیا کے علماء متفق ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. عمل نہیں ہے، اس کو سمجھنا سمجھانا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں ان میں سے آپ کو 95% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. زندگیاں گزر گئی ہماری، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 کا، کوئی 40 کا. آپ اس سے پوچھیں سورۃ فاتحہ کا کیا مطلب ہے، نہیں بتا پائے گا. سورۃ الفلق اور ناس کا کیا مطلب ہے، نہیں بتا پائے گا. ہمارے نظام تعلیم میں آج قرآن کریم کی جگہ نہیں ہے. اسلامیات کے سبجیکٹ کو غیر لازمی قرار دیا جاتا ہے. ہمارے طلبہ قرآن، دین، اسلام ان چیزوں کو سیکھتے اور پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. اس وقت جو معاشرے کے اندر افراد ہیں، جو مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، دین سے دوری اور قرآن سے دوری کی وجہ سے کرپشن عام ہے، 2 نمبری عام ہے، چیٹنگ کرنا عام ہے، جھوٹ بولنا عام ہے، خیانت کرنا عام ہے، دھوکہ دینا عام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرنا عام ہے. نمازی ہیں، روزے دار ہیں، دینداروں کی کمی ہے، حقیقی مسلمانوں کی کمی ہے جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں، قرآن کا حق ادا کرنے والے ہوں، عمل کرنے والے ایسے لوگ کم نظر آئیں گے. فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں در حقیقت جو اس پر ایمان لاتے ہیں. اور جو کوئی انکار کرتا ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھتا یا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے. قرآن سے دور رہنے والا انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے دور ہو یا عمل کے اعتبار سے دور ہو. قرآن سے دور رہنے والا بندہ خسارے میں ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے.